السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی اور زندگی کے تمام معاملات تقوی کے مطابق انجام دیں، تقوی کے مطابق زندگی بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ حق تعالی نے انسانی حیات کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر اختیار فرمائی ہے اور مقرر فرمائی ہے، اس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ اللہ کے ارادے سے اور حکم سے یہ تدبیر مقرر ہوئی ہے اور انسان کے ارادے سے یہ تدبیر عملی ہوگی، اور اگر انسان ارادہ کر کے عزم کر کے حفاظتی تدبیر اللہ کی اپنی زندگی میں لاگو کر لے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے، تمام شرور سے اور آفات و بلیات اور خطرات سے انسان کی زندگی محفوظ ہے۔ اس وقت موجودہ انسان روئے زمین پر اس کی زندگی عدم تحفظ کا شکار ہے، ہر پہلو سے۔ اس کی جان غیر محفوظ ہے، اس کی عزت، شخصیت اور حیثیت غیر محفوظ ہے، اس کے ناموس غیر محفوظ ہے، اس کی عاقبت اور مستقبل غیر محفوظ ہے، اس کی معیشت غیر محفوظ ہے، اس کی زندگی کے اسرار وہ راز جو کسی کو معلوم نہیں ہونے چاہیے وہ غیر محفوظ ہیں۔ ہر پہلو سے انسانی زندگی نابودی کی حد تک جا پہنچی ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ تقوی کو چھوڑا گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سرے سے دین ہی اختیار نہیں کیا، اس بنا پر تقوی سے بھی بے بہرا ہیں، اور جنہوں نے دین اختیار کیا ہے بالخصوص مومنین و مسلمین، انہوں نے بھی عملی طور پر تقوی کو دین کے اندر زیادہ اہمیت نہیں دی، لہٰذا ہمیں دینی اور غیر دینی معاشرے تقوی کے نہ ہونے کے لحاظ سے ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ جس طرح کی بود و باش غیر دینی معاشروں میں ہے، اسی طرح کی دینی معاشروں کے اندر ہے۔ جو اعمال غیر دینی طبقہ انجام دیتا ہے، وہی دین سے منسوب طبقات بھی وہی اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کئی ایسی آبادیاں ہیں جہاں مخلوط زندگیاں ہیں، مسلمان مومن اور غیر مسلم اکٹھے رہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کی روزمرہ زندگی کے امورات کو دیکھنے سے ان میں کوئی فرق واضح نظر نہیں آتا سوائے ذہنیت کے۔ جب ان سے کرید کے سوال پوچھیں ان کی ذہنیت کا، ایمان کا، مسلمان کا جواب اور ہوتا ہے، غیر مسلم کا اور ہوتا ہے، لیکن عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جو عملی امور ہیں، رویے ہیں، تعلقات ہیں، روابط ہیں، معیشت ہے، وہ سب یکساں ہیں۔ تعلیم ایک جیسی، تربیت ایک جیسی، تہذیب ایک جیسی، یعنی تقوی سے خالی اور تقوی کے بغیر۔ تقوی کے لیے حق تعالی نے تعلیم دی قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ، جزیات کے ساتھ،
اور اس ضمن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تقوی حاصل کہاں سے ہوتا ہے. بے تقوی معاشرہ، بے تقوی طبقہ، بے تقوی افراد و امت، ان کے اندر اگر تقوی ایجاد کرنا چاہیں کیسے ایجاد ہو، کیا روشیں ہیں اور کیا اس کے اسلوب ہیں قرآنی الہی جن کے ذریعے سے بے تقوی قومیں با تقوی ہو جاتی ہیں، جس طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ کیا ہے. اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بے تقوی فاسد گمراہ قوم کو نجات دے کر با تقوی امت میں تبدیل کیا ہے. وہی اسلوب، وہی رہنما نقطے اور اشارے قرآن کریم کے اندر ہمارے لیے بھی موجود ہیں، جن کے ذریعے سے اس زمانے کے بے تقوی لوگوں کی کایا پلٹی اور جاہلیت میں غرق لوگ با تقوی ہوئے. آج کی نسل کے لیے بھی وہی نسخہ کیمیا ہے اور اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے. قرآن کریم کے سورہ انعام کی آیا 68 میں اور 69 میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ان دو آیات کریمہ میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن ہدایت امت کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے، مومنین و مسلمین کے لیے ہے، کہ جب بھی آپ دیکھیں لوگوں کو، کسی جمعیت کو، کسی گروہ کو خوض کرتے ہوئے تو آپ فوراً ان سے دور ہو جائیں، ان کی محفل، مجلس، نشست اور گفتگو سے دور ہو جائیں، پرہیز کریں، اجتناب کریں، فاصلے پہ چلے جائیں، جب تک وہ اہل خوض اللہ کے دین میں، اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں اور اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی تعلیمات میں خوض کر رہے ہیں، ان کے پاس مت بیٹھو، ان اہل خوض کے اندر مت جاؤ جب تک یہ آیات خدا، دین خدا، احکام خدا اور تعلیمات اللہ میں خوض کر رہے ہیں. اس وقت تک ان سے کنارہ کش رہو، دور رہو اور مجتنب رہو جب تک یہ دین خدا میں خوض کو ترک کر کے کسی اور موضوع میں نہیں آ جاتے، تبدیل نہیں کرتے گفتگو کا موضوع. اس وقت تک آپ ان سے دور رہو. جب یہ آیات خدا و دین خدا میں خوض کے علاوہ کسی اور چیز میں خوض کر رہے ہوں، اس وقت آپ ان کے پاس جا سکتے ہوں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان ورغلا کے ان اہل خوض کے محفل میں، ان کی گفتگو میں، ان کی ٹولی میں، ان کی نشست میں، ان کی مجلس میں آپ کو لے جائے شیطان، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، شیطان اگر غافل کر کے لے جائے تو جو ہی یاد آئے، یاد دہانی کرائی جائے، توجہ دلائی جائے، متوجہ کیا جائے، دھیان آپ کا اس غلطی کی طرف لگا دیا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہو، اہل خوض کے ساتھ بیٹھے ہوئے خوض میں، جرم خوض میں تم بھی شریک ہو گئے ہو، جو ہی توجہ آئے فوراً اٹھ کر باہر چلے جاؤ، دور ہو جاؤ اور ان کی محفل و مجلس کو ترک کر دو. مع القوم الظالمین، یہ ظالم قوم ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا، قعود اور نشست ناجائز و ناروا ہے، نہ ہی کیا حرام ہے. فلا تقعد، ہرگز ان کے ہمراہ مت بیٹھو قوم ظالمین کے ساتھ. وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء،
اور باتقوا لوگ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ بے تقوی لوگوں کے اعمال، ان کے جرائم، ان کی غلطیوں کی ذمہ داری اور جواب دہی باتقوی لوگوں کے ذمہ ہے. یعنی باتقوی لوگوں کو بے تقوی لوگوں کے محفل میں جانے کا جواز اور لائسنس قرآن کینسل کر رہا ہے، کل عدم قرار دے رہا ہے. چونکہ بعض لوگ اہل باطل، اہل خوض کے اندر جا بیٹھتے ہیں اور اس کے لیے کچھ دلائل بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے ان گمراہوں کی مجلس میں، گمراہوں کی محفل میں اور ان کی گفتگو اور نشست میں شامل ہوئے ہیں تاکہ ہم انہیں جا کر رہنمائی کریں، انہیں جا کر اندر سے جانیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ان سے باخبر رہنے کے لیے. یا اگر ہم نہ گئے ان کی محفل میں تو ہم سے پوچھا جائے گا، اللہ سوال کرے گا، قبر میں پوچھا جائے گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں رکھا، وحدت کیوں نہیں رکھی، اہل خوض کے ساتھ کنارہ کش کیوں رہے، انہیں اپنے سے دور کیوں کیا ہے. اس طرح کے جواز لوگوں نے اپنے لیے بنا رکھے ہیں، باتقوی لوگوں نے، متدین لوگوں نے، دینداروں نے اس طرح کی توجیحات، تعویلات اپنے لیے گھڑ لی ہیں اور ان کے مطابق شامل ہو جاتے ہیں اہل خوض کی محفلوں میں اور مجلس میں. قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ نہ، ان کا کوئی حساب، کوئی جواب دہی، کوئی ذمہ داری اور مسئولیت آپ پر نہیں ہے. بے دینوں کے کاموں کی ذمہ داری متدینین کے اوپر نہیں ہے. بس آپ کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ آپ اہل خوض کے خوض میں جا کر شریک ہو جاؤ. ولیکن ذکرہ، لیکن ایک طریقہ ہے ان اہل باطل کو اور اہل خوض کو نجات دینے کا. اس میں شامل تو نہیں ہو سکتے، شمولیت ممنوع، اس کا حصہ بننا، اس کا جز بننا، ان کے ساتھ شریک ہونا، اس گفتگو میں حصہ بننا، مرا کرنا، ڈیبیٹ کرنا، یہ ممنوع ہے. لیکن یہ کر سکتے ہو آپ، ذکرہ، تذکر دے سکتے ہو، انہیں یاد دہانی کر سکتے ہو حکم خدا کی، قانون الہی کی، کہ تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ خوض ہے اور یہ تمہارے لیے بھی تباہ کن ہے اور باقی مومنین اور مسلمین کے لیے بھی ضرر رساں ہے. ذکرہ و تذکر ان کو دے سکتے ہو آپ، اور یہ دینا لازمی ہے آپ کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بے دین اہل خوض بھی باتقوی ہو جائیں، وہ جو تقوی سے دور ہیں وہ بھی باتقوی ہو جائیں. یہ موضوع مبتلا بے ہے. مبتلا بے سے مراد یعنی ہر مسلمان تقریباً کسی نہ کسی پہلو سے اس میں ملوث ہے، اس غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے، اور یہ وہ معاشرتی غلطی ہے جس کے نتائج زیادہ معاشرے کے اندر تباہی کی صورت میں، فساد کی صورت میں، گمراہی کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں. خوض، قرآن کریم نے اس کی نشاندہی کی ہے، اس عمل کی. یہ جو بظاہر ہمیں غلط کام نہیں لگتا، اس کے اندر بہت نقصان ہے، ضرر ہے. کئی چیزیں کھانے میں بھی ایسی ہیں جو بظاہر ہمیں نقصان دہ نہیں لگتی، شاید فائدہ نظر آتا ہے لیکن ان کے کھانے کا بہت نقصان ہے. جیسے شکر زیادہ کھانے میں، شکر کھانے میں ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آتا، کسی آیت میں منع بھی نہیں ہوا، کسی حدیث روایت میں بھی نہیں آیا، کسی مفتی کے فتویٰ میں بھی نہیں ہے کہ آپ شکر نہ کھائیں. میٹھی بھی ہے، پرکشش بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور اس کی مختلف مصنوعات ہیں، مٹھائیاں ہیں، اس کے حلوے ہیں، حلوائیاں ہیں اس کی، اور بہت ساری چیزیں ہیں، حلویات، اور انسان کی مرغوب ہیں یہ چیزیں، کثرت سے کھاتے ہیں انسان، خصوصاً اہل بر صغیر وہ مٹھاس کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں.
ان کے روزمرہ کھانے کا حصہ ہے میٹھی چیزیں. اور اسی مٹھاس میں جو بظاہر ہمیں کوئی مضر چیز نہیں لگتی بلکہ مرغوب لگتی ہے اور بہت ہی دلچسپ اور خوش مزہ، اہل طب بتاتے ہیں کہ اس کے اندر ہر چیز سے زیادہ نقصان ہے. اسی شکر کے اندر کڑوی چیزوں کی نسبت زیادہ نقصان اس میٹھی چیز کے اندر ہے. لیکن اس مٹھاس کے متاثرین اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. اتنے کڑواہٹ کھانے سے متاثر نہیں ہوئے، بیمار نہیں ہوئے جتنے میٹھا کھانے سے بیمار ہوئے ہیں. خوب یہ ایک مثال ہے کہ بظاہر بے ضرر چیزیں نہایت ضرر انسان کے لیے اپنے اندر رکھتی ہیں. اسی طرح دوسری مثال کھانے کی ہی آپ لے لیں اور وہ ہے چکناہٹ، چربی، کہ بعض لوگوں کی رغبت ہوتی ہے کہ گوشت کھائیں زیادہ سے زیادہ اور چربی والا گوشت کھائیں. چربی والا گوشت عموماً بھیڑ، بکری، بکرا، گائے، بھینس، یہ سارے گوشت چربی والے ہوتے ہیں. دو گوشت ہیں جن میں چربی کم ہوتی ہے، مرغی اور مچھلی. ان کی وہ تاکید کرتے ہیں لیکن ان کی مراد دیسی اور طبیعی مرغیاں ہیں. مرغ جو نیچرل طریقے سے پیدا بھی ہوا ہو، نیچرل طریقے سے پرورش بھی پائی ہو اور طبیعی گوشت ہو اس کا، اس میں ضرر کم ہے. گوشت کا اگر کھانا ہے تو دیسی مچھلی اور دیسی مرغی کھائیں. یہ مرغیاں جو آج کل بازار میں بکتی ہیں اور یہ بھی کثرت سے کھائی جاتی ہیں، ان کی بھی حالت وہی ہے جو مٹھاس کی ہے. ان کے اندر بیماریاں ہیں اور مہلک بیماریاں ہیں. چونکہ ان کی خوراکیں کیمیکلز ہیں اور آلودہ چیزوں سے یہ مرغیاں پلتی ہیں اور وہ آلودگی خوراک کی ان کے گوشت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گوشت کے ذریعے کھانے والوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہے. لا علاج بیماریاں ان کے ذریعے سے انسانوں کو لگتی ہیں. معائنے کرواتے ہیں، ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہم نے کتابوں میں کورسز میں پڑھا ہوا ہے جن بیماریوں کا ذکر، یہ تو وہ بیماری نہیں ہے. ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سابقہ وزیر اعظم صاحب وہ بیمار ہیں اور نہ پاکستان میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے. ویسے وہ مشہور تھے چربی کھانے میں، پائے کھاتے تھے اور واللہ عالم کھاتے تھے یا نہیں، لیکن شہرت تھی ان کی کہ وہ ان چیزوں کو رغبت سے تناول کرتے تھے. چربی والی چیزیں، لوری کھانا ان کا مرغوب کھانا تھا. ان کے بارے میں کافی جوک اور باتیں بنی ہوئی ہیں کہ جہازوں میں بھی ٹفن اپنا لے کے جاتے تھے پائے والا، جہاز میں بھی ناشتہ پائے کا ہی کرتے تھے. اب یہ بیماریاں ہیں جو انسان کو لگ جاتی ہیں، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. اکثر ان مصنوعی اور ان آلودہ اور ملاوٹ والی چیزوں سے ہوتی ہیں کہ جس میں یہ ملاوٹ مرغی کے گوشت میں سب سے زیادہ گندگی اور آلودگی صحت کے بارے میں اس کے اندر پائی جاتی ہے جو کثرت سے کھائی جاتی ہے. اس طرح بہت سارے اور بھی مواد ہیں جو بظاہر ہمیں مضر نہیں لگتے لیکن ان کے اندر مضر چیزوں سے زیادہ ضرر ہے. مثلا اتنے لوگ ابھی تک زہر سے نہیں مرے جتنے چینی سے مرے ہیں، شکر سے مرے ہیں. اتنے لوگ بھوک سے نہیں مرے جتنے چربی کھانے سے مرے ہیں، گوشت کھانے سے مرے ہیں، بدہضمی سے مرے ہیں. اتنے فقر و فاقہ کی وجہ سے نہیں مرے. یہ وہ نقصانات ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں ہمیں، لیکن ہم اجتناب نہیں کرتے. یہ مثال تھی. یہی بات ہمارے رویوں میں بھی ہے. ہمارے رویے، ہمارے اعمال، ہمارے طور طریقے بھی اسی طرح سے ہیں، بظاہر حلال، جائز، لیکن ان کے اندر تباہی ہے، ان کے اندر فساد ہے، ان کے اندر موت ہے اور ہلاکت ہے، گمراہی ہے ان کے اندر، جن میں بہت سارے رویے جو ہم نظر انداز کیے ہوئے ہیں اور دین نے پابندی لگائی ہے ان رویوں کے اوپر کہ مت تکرار مت کرو، ارتکاب نہ کرو. ایک نامحرم کے ساتھ رابطہ، اب یہ مسلمانوں کے اندر بالکل یہ حکم نظر انداز کیا گیا ہے کہ نامحرم کے ساتھ رابطے کو مرد اپنی مردانگی سمجھتا ہے اور عورت اپنی زنانگی سمجھتی ہے کہ یہ کامیابی کی علامت ہے. بلکہ اس وقت یہ گورنمنٹ اسکولوں میں اور گورنمنٹ نہیں،
گورنمنٹ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، وہاں پڑھتے ہی نہیں ہیں بچے، صرف ٹیچر ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں، لڑکے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں میں، انگلش اسکولوں میں باقاعدہ طور پر چھوٹے بچوں کو، نابالغ بچوں کو، 8-9 سال کی عمر کے بچوں کو نامحرم بچے کی دوستی کے طریقے بتاتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو کس طرح سے دوست بنائے اور لڑکی لڑکے کو کس طرح سے دوست بنائے۔ کو ایجوکیشن ہے، مخلوط لڑکی کی تعلیم ہے، اور اس میں ایک ان کا پیریڈ ہوتا ہے ہفتے میں یا بعض دنوں میں، جس میں وہ انہیں سکھاتے ہیں کہ لڑکا لڑکے کا دوست نہ بنے، لڑکا لڑکی کا دوست بنے اور لڑکی لڑکے کا دوست بنے، تاکہ یہ نامحرمیت یہیں سے اس کی سرحد ٹوٹ جائے، یہ پابندی ختم ہو جائے اور آلودگی بلوغ سے پہلے ہی شروع ہو جائے، جھجک یہیں پہ ختم ہو جائے اور بلوغ کے بعد باقی حدیں بھی عبور ہو جائیں۔ یہ آپ کے ملک کے اندر مومنین کے بچے جن اسکولوں میں جاتے ہیں، یہ ان اسکولوں کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں پر خود اپنے ہاتھ سے فیس دے کے، باہری فیسیں دے کر، وہاں 20 ہزار، 25 ہزار، 30 ہزار، بلکہ بعض میں 50 ہزار ماہانہ فیس دے کر بچوں کو اس آلودگی میں دھکیلتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ نامحرم کے ساتھ کسی جگہ پر بھی رابطہ نہ ہو، خصوصاً رشتہ دار نامحرم۔ رشتہ دار نامحرم سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ابھی روزانہ اخبار میں ایوریج اگر دیکھیں تو 10 خبریں پاکستان کے اخبار میں لگی ہوتی ہیں، مثلا پنجاب سے چھپنے والے اخبار میں پنجاب کی خبریں، اور کراچی سے چھپنے والے اخبارات میں، روزناموں میں کراچی کی خبریں، کہ قریبی رشتہ دار نے بچے کے ساتھ زیادتی کر دی، نابالغ چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ ابھی چند دن پہلے پارا چنار میں چھوٹی بچی، 5 سال کی بچی، اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو مار بھی دیا۔ وہ یہ کون کرتے ہیں؟ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنا کوئی رشتہ دار ہی تھا، ان کا کزن تھا، کوئی گھر میں آنے جانے والوں میں سے تھا یہ۔ چونکہ ان کو اجازت ہوتی ہے، ان پر شک کسی کو نہیں ہوتا، اور یہ ہوتے بہت بیمار ہیں، یہ لوگ شہوت کے بیمار ہیں سارے۔ ان کے پاس موبائل ہیں، ان موبائلوں میں فساد کے مناظر ہیں، اور وہ فساد یہ دیکھتے ہیں، بھڑکتے ہیں، پھر اس کے بعد بے رحم ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں قتل بھی کر دیتے ہیں۔ قصور میں ابھی پچھلے دنوں ایک پکڑا، ایک مجرم لعین، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر کے وہی کی جگہ پھینکتا رہا جن کی لاشیں ملیں، اور بعد میں وہ مجرم بھی پکڑا گیا۔ خوب یہ کام ہے جو گلی گلی میں ہو رہا ہے، گھر گھر میں ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے، یہ رشتہ دار نامحرموں کو اپنی حریم میں جگہ دینے کی وجہ سے ہے۔ آپ رشتہ داری کی وجہ سے تعلق رکھیں، روابط رکھیں، احترام رکھیں، الیک سلیک رکھیں، لیکن اپنے بیٹیوں کے قریب آنے مت دیں، بیٹیوں کو ان کے سامنے بے حجاب جانے مت دیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے نہ دیں، ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملانے دیں، ان کے ساتھ خلوت میں ان کو نہ بیٹھنے دیں، ان کے ساتھ فون پہ، موبائل پہ رابطے نہ کرنے دیں اگر اپنی نسل کو بچانا ہے اس تباہی سے۔ آلودگی حد درجہ ہے، سب جب فساد عام ہو جاتا ہے زمین پر، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ایک یہ موضوع ہے جسے قرآن کریم نے روکا ہے، دین نے منع کیا، لیکن ہم منع ہوئے نہیں اس سے۔ نامحرموں کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں، گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، باقی اداروں میں، دفاتر میں، اسکولوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے خلاف جنگ کے طور پر ان انگلش اسکولوں کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے۔ کو ایجوکیشن اللہ کے خلاف جنگ کا ایک درجہ اختیار کر چکی ہے، چونکہ خدا نے منع کیا ہے نامحرم کے ساتھ رابطے میں، اور یہ نامحرمیت کو یقینی بنانے کے لیے الگ الگ کلاسیں بنا سکتے ہیں، لڑکیوں کی علیحدہ، لڑکوں کی علیحدہ، لیکن یہ جان بوجھ کر بناتے ہیں مخلوط، تاکہ خدا کے حکم کو توڑ سکیں یہ۔ اس لیے یہ جنگ ہے، جس طرح ربا، سود جنگ ہے اللہ کے خلاف، اور یہ جنگ لڑتے ہیں مسلمان، شریک ہیں، سود کھاتے ہیں، اور اسی طرح نامحرموں کے درمیان بے تکلف رابطوں کو یہ انجام دے رہے ہیں۔ ایک اور کام جو اس وقت کثرت سے انجام پا رہا ہے، اور اصل آیا کا موضوع یہ ہے، بہت پہلی مثالیں تھیں، وہ یہ ہے کہ
خوض کثرت سے ارتکاب ہوتا ہے، خوض کا ارتکاب سب کرتے ہیں، اور قرآن کریم اس کی طرف نشاندہی کر رہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی معصیت ہے، اور کتنا جو بظاہر بے ضرر کام لگتا ہے کتنا مضر ہے اندر سے اپنی ذات میں، تباہ کن ہے۔ خوض خے اردو حروف کے جو نام ہیں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے، خے، واو، واو اور ضاد، ضاد املا ٹیچروں کی بھی افتضاح ہے، ضاد کے ساتھ صاد ضاد، خوض خے واو اور ضاد۔ اس سے مختلف الفاظ جو بنے قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، اسی آیہ کریمہ میں 2 دفعہ یہ لفظ تکرار ہوا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ بظاہر خطاب رسول اللہ کو اذا رأیت، یعنی آپ رسول، آپ نبی خدا کے، جب آپ دیکھیں کسی گروہ کو خوض میں مصروف غرق، آپ فوراً اعراض کریں، دور ہو جائیں، علیحدگی اختیار کریں خوض والوں سے، جب تک وہ دین خدا میں، آیات خدا میں خوض کر رہے ہیں۔ خوض قرآن نے ذکر کیا کہ ویسے بھی دین میں نہ ہو، غیر دینی موضوع میں ہو تو بھی تباہ کن ہے خوض، اور خصوصاً اگر دین کے اندر خوض شروع ہو جائے، آیات میں، قرآن میں، احادیث میں، احکام میں، یہ زیادہ تباہ کن ہے یہ خوض۔ ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں، کسی کو پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، یہ غور و خوض کر رہے ہیں۔ غور کے مترادف خوض کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ غور غار سے ہی نکلا ہے، غور کسی چیز کی گہرائی میں جانا، جیسے غار اس سوراخ کو کہتے ہیں جو زمین کے اندر بہت گہرا ہوتا ہے، لمبا، نیچے جو سوراخ ہو اس کو بیر کہتے ہیں، کنواں، سیدھا جو سوراخ ہو زمین میں، پہاڑ میں یا ٹیلے میں، اس کو غار کہتے ہیں اگر ایک اس کا دروازہ ہو۔ اگر 2 دروازے ہوں، ایک طرف سے داتے ہیں دوسری طرف سے نکلتے ہوں، اس کو نفق کہتے ہیں۔ یہ تینوں زمین کے سوراخ ہیں لیکن الگ الگ خصوصیت ہیں۔ غور یعنی گہرائی میں جانا، ایک خاص طرح کی گہرائی میں جانے کو غور کہتے ہیں۔ خوض پانی میں جانے کو کہتے ہیں، پانی میں اتر کے چلنا۔ دیکھتے ہیں آپ، بارش ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے پانی میں کپڑوں سمیت، جوتوں سمیت چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں جاتے۔ جس نے نہیں دیکھا ہوا آج تک خوض، یہ گرمیوں میں لاہور کی نہر میں جا کر دیکھیں آپ، اہل خوض آپ کو ملیں گے، پانی میں اتر کے نہا رہے ہیں، پانی میں اتر کے چل رہے ہیں، پانی میں سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ پانی میں چلنا، پانی میں اترنا، پانی میں جا کر کھیل کود کرنا، یہ خوض کہلاتا ہے۔ ایک اور لفظ بھی ہے عربی میں اس کے قریب قریب ہے، وہ ہے غوث، غین واو صاد، یہ خے واو زاد ہے، دوسرا لفظ ہے غین واو صاد، غوث، غواسی، غوطہ خوری، غوطہ لگانا، پانی کے اندر غوطہ لگانا۔ غوث کر سکتے ہیں آپ، غور بھی کر سکتے ہیں، خوض منع کیا گیا ہے، خوض نہ کرو آپ۔ یہ بھی پانی کے اندر جانا، بعضوں نے کہا کہ پانی کی گہرائی میں جانے کو بھی خوض کہتے ہیں، لیکن ایک خاص قسم کی پانی کی اندر چلنا یا حرکت کا نام خوض ہے۔ وہ یہ کہ پانی میں انسان اترتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے، نہانے کے لیے، پانی بھرنے کے لیے، پانی کھیتوں کو جال ڈالنے کے لیے، یہ ان پانی میں اترنے کا نام خوض نہیں ہے، اس کو نہیں کہتے خوض، ان کے اپنے اپنے الگ نام ہیں۔ مثلا کھیتی کو اگر پانی لگانا ہے اور پانی کی نالی میں اتر رہے ہیں، پانی باندھ رہے ہیں آپ، پانی موڑ رہے ہیں آپ، پانی سے باغ سینچ رہے ہیں آپ، تو اس کے علیحدہ نام ہے، اس کا یہ خوض نہیں ہے۔ پانی میں کپڑے دھو رہے ہیں آپ، یا پانی میں اتر کے نہا رہے ہیں آپ، غسل نظافت کر رہے ہیں یا غسل واجب کر رہے ہیں، جو بھی ہو،
نہا رہے ہیں آپ، یہ بھی خوض نہیں ہے. خوض بے مقصد بے ہدف پانی میں اترنا، نہ آپ شکار کرنا چاہ رہے ہیں، نہ نہانے کی غرض سے گئے ہیں، اور نہ ہی آپ پانی بھرنے کے لیے گئے ہیں، نہ پانی کھیتوں کو لگانے کے لیے، باغ کو لگانے کے لیے گئے ہیں. ویسے ہی پانی کے اندر تفریح کے لیے اتر گئے ہیں اور پانی میں چل رہے ہیں آپ. یہ خوض کراچی کے سمندر کے ساحل پہ، ہر ملک میں ہوتا ہے، ساحل سمندر پہ شہری جو خصوصاً کراچی والے مظلوم لوگ ہیں کئی حوالوں سے. ایک مظلومیت ان کی یہ ہے کہ ان کے شہر میں کوئی پارک نہیں ہے، تفریح کی جگہ نہیں ہے. اتنے بڑے جنگل میں، سیمٹ کے جنگل میں ان کے تفریح کے لیے، بچوں کے لیے پارک نہیں ہے. لاہور میں جگہ جگہ پر بڑے بڑے پارک بنے ہوئے ہیں، خوبصورت پارک ہیں، سبزہ ہے، کچھ قدیم تاریخی ہیں، کچھ موجودہ حکومتوں نے بنائے ہیں، لوگوں نے خود بنا لیے. لاہور میں اچھے فضا ہے لیکن کراچی میں نہیں ہے. بلکہ کراچی میں پارک بنانے والا جو آفیسر تھا وہ ابھی جیل میں ہے، جس کے گھر سے کئی کلو بلکہ کئی شاید من سونا نکلا ہے، قیمتی گاڑیاں نکلی ہیں، گڑیاں، دنیا کی ہر چیز قیمتی اس کے گھر سے نکلی ہے. قائم خانی ابھی جیل میں ہے، پچھلے 2-3 ہفتے پہلے پکڑا ہے انہوں نے، یا 1-2 ماہ پہلے. یہ وہ شخص تھا جس کو پیسے حکومت سے ملتے تھے تاکہ کراچی میں پارک بنائے. یہ پارک کا مسئول تھا، یہ مدیر ڈائریکٹر، اور سارے پیسے پارک کے اس نے صندوقوں میں رکھے، بینکوں میں بھی نہیں رکھے، گھر میں رکھے، اور حکومت آئی اور اٹھا کر اس کو لے گئی. ابھی پکڑا ہوا ہے انہوں نے اس کو. ظاہر ہے ایسے مجرموں کو جب پکڑتے ہیں تو حکومت کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، چونکہ واپس قوم کو نہیں ہوتا، بیت المال واپس نہیں آتا. کراچی میں کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس، ایک ہی تفریح کی جگہ ہے، وہ ہے ساحل سمندر. کراچی کے 2 طرف تقریباً ساحل سمندر لگتا ہے، اور کراچی والے محنتی لوگ، مزدور لوگ، گھریلو خواتین، بچے جب اس باقی پولوشن میں تھک جاتے ہیں، خستہ ہو جاتے ہیں، تو ساحل پہ جاتے ہیں تفریح کے لیے. ان میں سے کچھ تو باہر سے دیکھتے ہیں، صرف نظارہ کرتے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں جو آگے سمندر میں اترتے نہیں ہیں. کچھ ایسے اتر جاتے ہیں سمندر میں، ساحل پہ ریت ہے، اس میں ٹہلتے ہیں، چلتے ہیں، کبھی کبھار اسی میں ڈوب بھی جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں. یہ خوض ہے. یہ جو جاتے ہیں پانی میں چلتے ہیں، جا کر نہ مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں، نہ کھیتوں کو پانی دے رہے ہیں، نہ نہا رہے ہیں، صرف وقت پاس کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. یا بعض ایسے ہیں جو کراچی میں ساحل پہ اس لیے نہیں جاتے کہ خود جا کے تفریح کریں، بلکہ تفریح کرنے والوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. چونکہ کثیر تعداد خواتین کی وہاں آتی ہے اور پانی میں اترتی ہیں وہ اس لیے جو باقی نر جاتے ہیں وہاں پر، وہ یہ مناظر دیکھ کر تفریح کرتے ہیں. انہیں پانی نہیں دیکھنا ہوتا، پانی میں اترنے والی مخلوق کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ بھی ایک فساد ہے جو وہاں پر موجود ہے. کئی دفعہ حکومت پابندیاں لگاتی ہے. ساحل اتفاقاً بنے ہوئے بھی نہیں ہیں تفریح کے مقصد کے لیے. ساحل پہ کوئی ایسی جگہ بنائی سرکاری طور پر نہیں بنائی گئی کہ جہاں لوگ آ کر آرام سے بیٹھ کے سمندر سے لطف اندوز ہو سکیں. یہ خوض کی مثال دے رہا ہوں. یہ جو پانی میں جا کے چلتے ہیں کسی مقصد کے بغیر، شکار کے بغیر، نہانے، کھیت باغات کو پانی دینے کے بغیر پانی میں اتر کے چلتے ہیں، ان کو عرب خوض کہتے ہیں. خوض چونکہ عربوں میں پانی نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھار انہیں میسر آتا. بارش آتی تھی صحرائی علاقوں میں تو بارش کے دنوں میں پانی ٹھہر جاتا تھا، جوہڑ بن جاتے تھے، چھپڑ. اور عربوں کا ایک حسرت یہ پوری ہوتی تھی کہ چھپڑ میں اترنا ہے انہوں نے، اور اتر کے کافی دیر اس چھپڑ میں بیٹھے رہتے تھے بھینسوں کی طرح، یا چلتے تھے. یہ صرف ان کے وہ سال بھر چونکہ خشکی رہی ہے، بارش ہوئی ہے، پانی جمع ہوا ہے اور وہاں پانی میں جا بیٹھے ہیں. کام کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ شاید ضروری کام چھوڑ کے گھر جا بیٹھے ہیں، چھپڑ میں جا بیٹھے ہیں. گھر میں کام ہے، باغ میں کام ہے، جانوروں کو انہوں نے چرانا ہے یا اکٹھا کرنا ہے، یا کوئی اور روز کاروباری کام ہے، دکان، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بارش میں چھپڑ میں جا بیٹھتے تھے، اور وہاں ایک دوسرے پہ پانی پھینکنا اور چلنا. یہ خوض کہلاتا تھا. خوض بے مقصد کسی کام، اسی سے پھر یہ خوض اصطلاح بنا ہے، بے مقصد کسی کام میں مصروف ہو جانا. کسی بھی کام میں
کوئی ایسی مصروفیت سرگرمی بنا لینا جس کا کوئی فائدہ اور مقصد نہیں ہے. بیٹھ کے کسی موضوع پہ گفتگو شروع کر دینا. وہ جہاں چاند آدمی بیٹھتے ہیں یہ خوض شروع کر دیتے ہیں. کوئی موضوع لے کے اس کے اندر باتیں کرنا شروع کر دیں گے, پھر آہستہ آہستہ باتیں شدت اختیار کر جاتی ہیں, لہجے تلخ ہو جاتے ہیں, آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں, اور آخرکار بات گالی گلوچ پہ اور گریبان پہ اور جوتوں پہ جا پہنچتی ہے. یہی خوض, چونکہ بے مقصد گفتگو ہے. یا آج کل خوض کا سب سے بڑا خطرناک میدان سوشل میڈیا ہے. تمام جمعیت, چھوٹے بڑے سب. ایک تصویر میں نے دیکھی, مزاحیہ بنائی گئی تھی, اس کے اندر بڑی عبرت تھی, اور وہ یہ کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, جنین پیٹ میں ہے, ابھی پیدا نہیں ہوا, اور وہیں پر وہ لیپ ٹاپ میں وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے ماں کے پیٹ میں. وہ بعد میں وہ تصویر, وہ 2 حصوں میں ہے وہ تصویر. ایک میں صرف بچہ ہے, ماں کے پیٹ میں دکھاتے ہیں, اور وہ لیپ ٹاپ استعمال کر کے خوض کر رہا ہے وہاں. اور پھر وہ تصویر ذرا بڑی ہوتی ہے تو وہ ماں اصل میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھی ہوئی لو و لاب میں مصروف ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں اس تصویر میں, دیکھی ہوگی آپ نے بھی, کہ ماں کر رہی ہے یہ کام, اور ماں کے بصارت, ماں کے دماغ کا اثر بچے پہ پڑ رہا ہے. لہذا یہ بچہ خوض میں وہیں سے مصروف ہو گیا ہے, چونکہ ماں بچے کو پیٹ میں لے کر ساری دن رات خوض میں مصروف ہے. یہ خوض بے مقصد موبائل استعمال کرنا, بے مقصد لوگوں کے ساتھ مناظرے پہ اتر آنا, بے مقصد گفتگو میں ایک اپنی حکایت سناتا ہے, دوسرا جوابی حکایت سناتا ہے, تیسرا کوئی اور قصہ سناتا ہے, پھر تکراری قصے, اس کو خوض کہتے ہیں. اور سب سے زیادہ عمریں اس میں ضائع ہوتی ہیں. آپ دکانداروں کو بھی دیکھیں, اتنا تجارت نہیں کرتے جتنا خوض کرتے ہیں. ایک دکاندار دوسرے کے پاس جا بیٹھے گا, دونوں ویلے, اور گاہک آتا ہے, اس کو کہتے ہیں کل آ جانا تم, ابھی ہم مصروف ہیں اس وقت, گفتگو ہو رہی ہے, میٹنگ ہو رہی ہے ابھی ان کی, خوض کر رہے ہیں. یا کوئی اور ڈرائیور ہیں, گاڑیاں کھڑی کر کے, رکشے کھڑے کر کے آپس میں خوض کر رہے ہیں. مسافر جاتا ہے, جی بھائی جان نہیں جانا ہم نے, آپ کسی اور کے ساتھ چلے جاؤ. آپ کیا کر رہے ہو, فارغ بیٹھے ہوئے, ٹیکسی ہے آپ کی, آپ کو تو سواری چاہیے, روزی اس سے آپ نے لینی ہے. لیکن جب خوض میں لذت آتی ہے, اس گفتگو میں, چسکے میں جب لذت آتی ہے, تو غرق ہو جاتا ہے انسان. سب سے زیادہ جو اپنے مزاج کے لحاظ سے طبقہ خوض کے خطرے میں ہے خواتین کے بعد, وہ علماء اور طلباء ہیں. چونکہ ان کے پاس خوض کے لیے موضوع بہت ہوتے ہیں, باقی عوام کے پاس ختم ہو جاتے ہیں موضوعات, ان کے کبھی ختم نہیں ہوتے. ان کے تکراری موضوع بھی بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. بس وہ 100 دفعہ ایک موضوع پہ بول چکے ہوں, پھر بھی تر و تازہ ہو کر خواتین بھی اور علماء طلباء بھی خوض بہت کرتے ہیں. خوض بے مقصد باتیں کرنا, بے مقصد بے فائدہ باتیں کرنا, یہ خوض تباہ کرتا ہے. قرآن کریم میں رسول اللہ کو فرمان ہے کہ آپ ان خائزین در دین کے محفل میں مت بیٹھو. توجہ کریں, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ, خصوصاً سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ, فعالین سوشل میڈیا, یہ آیت آپ کے لیے ہے. اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا, جب آپ دیکھو کہ ہماری آیات, ہمارا دین, ہمارے احکام, ہمارے نشانیاں لے کر یہ آپس میں خوض کر رہے ہیں, یعنی بے مقصد گفتگو کر رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں, کیڑے نکال رہے ہیں, مین میخ نکال رہے ہیں دین کے اندر, دین کی تعلیمات کے بارے میں بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں, جب بھی ایسی محفل دیکھو اس سے کنارہ کش ہو جاؤ. فَأَعْرِضْ, رسول اللہ کو فرمان ہے کہ آپ علیحدہ ہو جاؤ ان سے. اہل خوض کے نزدیک نہیں جانا. یہ نہ قرار دے کر کہ مذہبی گفتگو ہو رہی ہے. یہی مذہبی خوض ہی تباہ کن ہے, مذہب کو بھی بدنام کرتا ہے, اور یہ افراد جو خوض میں مصروف ہیں ان کو بھی گمراہ کرتا ہے یہ خوض. اس لیے اس خوض سے اجتناب کرو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوض بے تقوی انسان بناتا ہے. با تقوی کو روکا گیا ہے کہ آپ خوض میں شامل نہ ہونا. کیوں؟ جب خوض میں شامل ہو کے اٹھو گے تقوی کی کوئی خبر نہیں ہوگی. کیونکہ جب آپ اہل خوض میں بیٹھتے ہو,
اہل خوض کیا کرتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ کسی پہ بہتان دین کے نام پر، کسی پہ تہمت، کسی کو دشنام، کسی کے خلاف جھوٹ، کسی کے خلاف پراپوگنڈا. خوب آپ بھی اس میں شریک ہو. جب آپ اس میں شریک ہو، نتیجتاً وہ تقوی جو آپ کے اندر بھی تھا، جب غیبت کا اتنا بڑا موضوع کھلتا ہے، میدان کھلتا ہے، اور اس میں سارے مل کے شامل ہوتے ہو، پھر تقوی اس روح کے قریب تک نہیں آتا، دور سے گزر جاتا ہے تقوی اہل خوض سے. خوب یہ بات آگے جاری ہے کہ تقوی کا اس سے مزید ارتباط انشاءاللہ عرض ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ. سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی اور نظام زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے مطابق زندگی گزاریں. زندگی کے تمام جزئی اور عمومی مسائل میں تقوی کو بنیاد قرار دیں. حق تعالی نے حیات انسانی کے تحفظ کے لیے تقوی کو حفاظتی تدبیر کے طور پر مقرر فرمایا ہے. تقوی کی ترویج کے لیے، با تقوی امت بنانے کے لیے، با تقوی ماحول مومنین کے لیے تشکیل دینے کے لیے اور با تقوی انسان پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے، اور مومنین کو اس اہتمام پر عمل پیرا ہونا ہے. اس اہتمام کا ایک اہم حصہ نماز جمعہ ہے. خصوصیت کے ساتھ یہ عبادت اجتماعی شکل میں مقرر کی گئی ہے، اور اس کے موضوعات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں تقوی کی ترویج ہو اور تقوی کی وضاحت ہو. ترکیب میں یہ عبادت اجتماعی رکھی گئی ہے کہ فرادہ نہیں ہو سکتی. اجتماعیت میں کم از کم 5 یا 7 احتیاطاً 7 افراد کم از کم ہوں، اور امام بھی ہو ان کے اندر، تاکہ ایک شکل بنے امامت کی اور ایک شکل بنے امت کی. مشقیں کریں، یہ ایک مشق ہے در حقیقت امامت و امت کے لیے، تاکہ اصل نظام جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور خود ائمہ منسوب فرمائے ہیں، ان کی امامت اور اقتداء کے لیے امت کی تربیت ہو سکے. اس عبادت کے متعلق جو تقوی کا منبع ہے اور تقوی کے فروغ کے لیے یہ عبادت مقرر کی گئی تھی، شناخت دین میں، فہم دین کے مرحلے میں کچھ آفات کا شکار ہوئی ہے یہ عبادت اور فہم اس کے متعلق، جس کے لیے اس طرح سے منعقد نہیں ہوئی اور ہو رہی جو حق ہے، جس طرح سے دین میں اس کا مقام ذکر کیا گیا ہے.
بعض مسالک میں تو کوئی اس کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہے، حیرت نہیں ہے، تردید و تردد نہیں پایا جاتا. جیسے اہل سنت کے بعض مسالک میں، مذاہب میں بالکل ایک ہی فتویٰ، ایک ہی رائے اور یکسانیت ہے ان کے فہم کے اندر. تشیع میں، امامیہ میں تعدد آراء ہیں، تفرقہ آراء ہے، متعدد آراء جمعہ کے بارے میں. ایک رائے یہ ہے کہ جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں، غیبت امام کے زمانے میں واجب نہیں ہے. ایک رائے یہ فتاویٰ ہیں باقاعدہ علماء کے، فقہاء کے، عوام کی میں ذکر نہیں کر رہا، آراء بڑے جید فقہاء علماء کے آراء و فتاویٰ. ایک رائے یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں جب امام غائب ہوں تو نماز جمعہ جائز ہی نہیں ہے. جو پڑھے گا گویا نعوذ باللہ گناہ کرے گا. جب جائز ہی نہیں ہے بلکہ حرام کہا ہے بعضوں نے جائز نہیں کہا ہے، بعضوں نے صریح حرام کہا ہے کہ جائز نہیں یعنی حرام ہے. بعضوں نے کہا کہ جائز ہے، واجب نہیں ہے. بعض نے کہا ہے واجب ہے لیکن واجب تعیینی نہیں ہے، واجب تخییری ہے. اور ایک جماعت ایسی ہے جن کا یہ اعتقاد ہے کہ واجب تعیینی ہے. خوب اس تشتت میں، اس مختلف آراء میں آپ دیکھیں، عملاً یہ تو آراء و فتاویٰ کی کیفیت ہے، عملاً کیفیت اس سے بھی بدتر ہے. عملاً جو وجوب تخییری کے قائل ہیں وہ جمعہ قائم نہیں کرتے. بالآخر وجوب تخییری میں بھی قیام کی گنجائش تو ہے، جمعے کی وجوب کا شائبہ تو ہے، اس میں اختیاری واجب ہے تو اس میں قائم تو ہونا چاہیے، لیکن عملاً جمعہ قائم نہیں ہوتا. موجودہ زمانے میں مجھے یاد ہے ایک پاکستانی لندن میں مقیم تھے، کلیم صدیقی مرحوم، خدا رحمت کرے انہیں، بہت ہی مصلح اور اچھی شخصیات میں سے، کتابیں بھی ہیں ان کی، اور اوائل انقلاب میں ان کی فعالیت بھی بہت زیادہ تھی اور مشہور شخصیت تھے. موجودہ نسل آشنا نہیں ہے ان کے افکار سے، لیکن ایک قابل قدر، قابل تقدیر شخصیت تھے. انقلاب اسلامی سے بہت متاثر تھے، امام خمینی سے بہت متاثر تھے، اور انقلاب کے بعد آتے بھی تھے وہاں ایران، قم میں بھی آتے تھے. ہماری ایک دو دفعہ ان سے ملاقات بھی تھی. ان اچھی فکر رکھنے والے اہل سنت تھے، وہ انگلینڈ میں تھے، اور وہاں پر انہوں نے ایک مسلم کانفرنس یا مسلم کانگریس کے نام سے، کانفرنس تھی میرے خیال میں، اس نام سے ایک تنظیم بھی بنا رکھی تھی. ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے شیعہ سنی علماء تھے. وہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے، انقلاب کے بعد آ کے جمعہ میں شرکت کی، تو پھر یہ واقعہ دونوں لکھا کہ انقلاب کے بعد کیا ہوا اور انقلاب کے پہلے کیا تھا. انہوں نے لکھا کہ میں تہران میں آیا، تہران ایران کا دارالخلافہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ایک ملک سمجھا جاتا ہے خود تہران. رقبہ بھی بہت بڑا ہے، کراچی سے کئی گنا بڑا ہے تہران کا رقبہ، آبادی کراچی جتنی ہی ہوگی اس کے اندر. وہاں پر وہ کہتے ہیں میں شاہ کے دور میں انقلاب سے پہلے جب آیا تو ایک دو دن گزرنے کے بعد روز جمعہ آیا، ہوٹل میں، ہوٹل کا نام بھی لکھا ہوا ہے، میں فلاں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اور جب زور کا وقت ہوا تو میں نہایا، غسل جمعہ کیا، لباس پہنا، تیار ہوئے، خوشبو لگائی جس طرح سنت ہے مسنون طریقہ جمعے میں آنے کا. تیار ہو کے میں جمعہ میں آیا. اب باہر نکلا، ٹیکسی لی اور گاڑی والے سے کہا کہ نماز جمعہ. تو اس نے کہا کہ نماز جمعہ، اس نے سمجھا نماز جمعہ کوئی محلے کا نام ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا نماز جمعہ کس محلے کا نام ہے. اس کا نہیں، میں محلہ نہیں پوچھ رہا بلکہ نماز پوچھ رہا ہوں، جماعت جمعہ کہاں ہوگا. تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. بعد میں گاڑی چھوڑ دی، پھر ہوٹل والوں سے پوچھا کہ بھائی تہران میں جمعہ کہاں ہوتا ہے. تو کہا کہ اس وقت میرے پاؤں کے نیچے سے مٹی خاک نکل گئی اور میں گویا ہوا میں تیر رہا ہوں جب میں نے سنا کہ پورے تہران میں کہیں بھی نماز جمعہ نہیں ہوتا، ایک بھی نہیں ہوتا. ملینز افراد کی آبادی، مسلمانوں کی آبادی کے شہر میں. اور کہا کہ پھر اس کے بعد تو میری سیٹیاں بجنے لگیں جب انہوں نے مجھے بتایا کہ پورے ایران میں کہیں جمعہ
نہیں ہوتا. اکا دکا انفرادی طور پر کوئی عالم پڑھاتا ہوگا. جس طرح قم میں آیت اللہ العظمیٰ عراقی امام خمینی کے اساتید میں سے تھے, یہ پڑھاتے تھے قم میں نماز جمعہ, چونکہ یہ وجوب تعینی کے قائل تھے. اسی طرح اور اکا دکا علماء تھے, لیکن انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. نجف میں ایک عالم نے جمعہ پڑھایا, وہ بھی وجوب تعینی کا قائل تھا. نجف کے علماء نے اس کا بائیکاٹ کر کے فتویٰ دے کے طالب علموں پہ حرام قرار دیا کہ اس کے جمعہ میں شرکت نہیں کرنی. اب یہ علمیہ عملی ہے, فتاویٰ میں تو مختلف آراء ہیں, لیکن عملاً جو صورتحال ہے وہ بہت ہی افتضاح ہے, بدتر ہے. انقلاب اسلامی کی برکتوں سے خوب آج دنیا کے معتبر ترین اجتماعات میں سے ایک نماز جمعہ ہے جو قائم ہوتا ہے. یہ میں حوالہ دیا کہ عملی جو جمعہ کے متعلق صورتحال ہے کتنی افسوسناک ہے کہ مرحوم کلیم صدیقی اللہ تعالی رحمت کرے انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا افسوس کا اظہار کیا کہ ایک مسلمان ملک اور اس میں جمعہ نہیں ہوتا. پھر یہ بتایا اسی کتاب میں کہ انقلاب کی برکات میں سے, اور امام خمینی کے انقلاب کی برکات میں سے دیکھیں ایک یہ احیاء فریضہ الہی انقلاب کے توسط سے ہوا. اس کی بنیادی وجہ کیوں نہیں ہوتا؟ مثلا پورا ملک مومنین کا ہے اور پورے ملک میں جمعہ نہیں ہوتا. نجف میں کبھی جمعہ نہیں ہوا, 1000 سال حوزہ علمیہ رہا ہے, نماز جمعہ نہیں ہوا. کربلا میں نہیں ہوا. یہ تو ابھی چند مراجع باوجود اس کے کہ وجوب تخیری کے قائل ہیں لیکن انہوں نے اجازت دی ہے. بعض نے اجازت بھی نہیں دی کہ نہیں پڑھ سکتے آپ کسی جگہ نماز جمعہ. یہ موجودہ مراجع کرام کے فتاویٰ کے مطابق ہے. بہرکیف اس مشکل کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں پیش آئی ہے, کہاں سے پیش آئی, اور کیا چلے گی آگے, آئندہ نسلیں بھی اسی طرح سے دین کے متعلق تذبذب کا شکار رہیں اور اتنا اہم فریضہ متروک رکھیں. اس کے لیے عرض کیا تھا کہ یہ جو پیش آئے ہیں, اختلاف پیش آیا ہے, آراء مختلف ہوئی ہیں, اس کا سبب کچھ تاریخی مسائل ہیں اور کچھ روایات ہیں. فتاویٰ میں جو فرق آیا ہے اور فتاویٰ کا نتیجہ عملاً ترک نماز جمعہ کی صورت میں جو نکلا ہے, اس کا سبب قرآن نہیں ہے, چونکہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے اور بڑے سری اور 2 ٹوک الفاظ میں اس نے وجوب بیان کر دیا ہے, امر کے ساتھ, صیغہ امر کے ساتھ, قواعد اجتہادی و قواعد فقہی کے مطابق. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, کہ بے چھوڑ دو, حرام ہے اس وقت لین دین کرنا, ناجائز ہے, اور سعی کرو, جلدی کرو, عجلت کرو جمعہ میں شرکت کرنے کے لیے, نماز جمعہ میں شرکت کے لیے. اور اس پر اتفاق ہے, اس میں آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے. روایات بھی متعدد روایات ایسے ہیں جن کا قرآن کی آیت کے مطابق مضمون ہے, مطابقت رکھتی ہیں قرآن کریم کے ساتھ کہ نماز جمعہ واجب ہے. نبوی بھی ہیں اور ائمہ اطہار علیہ السلام, اہل بیت علیہ السلام سے بھی مروی ہیں, وہ پیش کی ہیں. اب وہ روایات جن کی وجہ سے یہ الجھن پیش آئی ہے, کچھ تاریخی مسائل ہیں کہ ان کی طرف اشارہ ہوگا کہ عملاً جمعہ قائم نہیں ہوتا تھا بنو امیہ کے زمانے میں, بنو عباس کے زمانے میں وہ قائم نہ ہونا, ائمہ کے زمانے میں, اس کی وجوہات تاریخی ہیں. ابھی ہم روایات کا جائزہ لے رہے ہیں. روایات میں وہ روایات جن میں لفظ آیا ہے کہ جمعہ امام کے ہمراہ ہو سکتا ہے, امام کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا. ان روایات میں بعض حضرات کو یہ گمان ہوا ہے کہ امام سے مراد امام معصوم ہیں, امام حجت ہیں, امام حجت جو اللہ کی طرف سے امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منصوب ہیں, جیسے امامیہ اثنا عشریہ کے اعتقاد کے مطابق ائمہ اثنا عشر ہیں علیہم السلام, امیر المومنین سے لے کر امام عصر اجل اللہ تعالی فرج شریف تک, یہ 12 امام اللہ کی جانب سے منصوب ہیں شیعہ امامیہ اثنا عشری مسلک کے مطابق. ان کو امام حجت کہا جاتا ہے یا امام منصوب کہا جاتا ہے, منصوب من اللہ. کس طرح سے یہ منصوب ہیں
وہ ایک علیحدہ بحث ہے، کلامی بحث ہے، دلیل ان کے منسوبیت کی کیا ہے، نص کہاں ہے، کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں قرآن میں ان کے بارے میں آیا کہیں آیت اتری ہے، روایت میں کہیں آیا ہے، کہاں منسوب ہے، وہ علیحدہ بحث ہے، اعتقادی بحث ہے، وہ نماز جمعہ سے مربوط نہیں ہے، وہ علم کلام کی بحث ہے، اور وہاں ثابت ہے، علماء نے یہ دلائل دیے ہیں کہ وہ منسوب ہیں اللہ کی جانب سے۔ نسب خاص جو ایک نام لے کر ہوتا ہے، جیسے انبیاء کے لیے اللہ نے منسوب کیا ہے، ایک وہ انداز ہے، اور ایک جس انداز سے انبیاء کے خلفاء یا انبیاء کے اوصیاء اللہ تعالیٰ نے منسوب کیے ہیں، یہ ایک علیحدہ یا ایک نسب عام بھی ہے کہ جو ان کے نائبین کے لیے ہے، ائمہ ہدیٰ کے نائبین کے لیے زمانہ غیبت میں، وہ بھی نسب کا ایک تیسرا انداز ہے، طریقہ ہے کہ یہ بات علیحدہ اس موضوع کی ہے یا علیحدہ گنجائش ہو اس کے لیے۔ نماز جمعہ میں امام کے ہمراہ جمعہ قائم ہوگا، یہ شرط ہے۔ دو نمازیں ایسی ہیں جو امام کے بغیر نہیں ہو سکتی، نماز جماعت یومیہ 5 نمازیں، صبح ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب و عشاء، اگر انہیں جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو امام چاہیے ان کے لیے، جماعت بغیر امام کے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جمعہ بغیر امام کے نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں امام سے مراد انہوں نے امام حجت و امام منصوب لیے ہیں، جبکہ امام سے مراد کتاب الصلاۃ کے اندر نماز جمعہ یا جماعت میں، ابھی میں عرض کروں گا، خود صاحب کتاب صاحب وسائل نے وہ ابواب بھی ذکر کیے جہاں امام کا لفظ آیا ہے، اور کسی ایک میں بھی امام سے مراد امام معصوم نہیں ہے، امام جماعت مراد ہے، امام صلاۃ مراد ہے۔ ان میں کچھ روایات ہیں، کچھ باب دوم میں ہیں، باب اشتراط وجوب الجمعہ بحضور سبعۃ۔ اب توجہ فرمائیں کہ جمعہ کی چونکہ شرائط ہیں، فاصلہ شرط ہے جمعہ کے قیام کے لیے، عدد نمازیوں کا شرط ہے جمعہ کے لیے کہ اتنا عدد کم از کم ہو، اور اسی طرح امام کا ہونا بھی شرط ہے۔ یہ شرائط نماز جمعہ میں سے ہیں، فاصلہ برابر ہو، پورا ہو، اور گنتی پوری ہو نمازیوں کی، 5 سے کم نہ ہو، اور اسی طرح امام بھی ہونا ان کے اندر ضروری ہے۔ یہ روایت ہے جن کے اندر امام کا لفظ آیا، میں عرض کر رہا ہوں ان کو، روایت دوم ہے، عن علی بن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینہ عن زرارہ قال۔ یہ سندیں بعض بہت عالیشان سندیں ہیں، یہاں اب نماز جمعہ چونکہ عام طبقات کے لیے ہوتا ہے تو سندی بعض طالب علمانہ یہاں نہیں کرتے، یہ سن لیں کہ اہل سنت میں بھی ہیں، راویوں کے درجے ہیں، امامیہ شیعہ کے اندر بھی راوی سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، جس طرح صحابہ کے درجات ہیں، سارے صحابہ ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں، کچھ صحابہ ہیں بہت عالی شان اعلیٰ مرتبے کے ہیں، کچھ درمیانی درجے کے ہیں، کچھ تیسری کیٹیگری کے صحابہ ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، یوں نہیں کہ صحابہ کے بارے میں ایک نظریہ ہو، اسی طرح راوی بھی ایک جیسے نہیں ہیں سارے۔ شیعہ کے ہاں کچھ راوی ایسے ہیں، لگ بھگ 18 کے قریب راوی ہیں جن کو اصحاب اجماع کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ راوی ہیں جن کی وثاقت، جن کی عدالت، جن کی درستگی اور سچائی پر تمام علماء میں، قدیم و متاخرین سب میں اجماع ہے کہ کسی ایک نے بھی ان راویوں کو جھوٹا نہیں کہا، ان راویوں کو کمزور نہیں کہا، ان راویوں کی جرح نہیں کی، انہوں نے سب نے ان کو عادل کہا ہے، تعدیل کیا ہے، اور سب نے ان کے وثوق پر اعتماد کیا ہے، ان کو اصحاب اجماع کہتے ہیں۔ یہ جو وجوب کی روایات ہیں، یہ اس درجے کے راویوں نے یہ روایات نقل کی ہیں، جیسے زرارہ ہیں، زرارہ ابن اعین ان راویوں میں سے جو اصحاب اجماع میں سے ہیں، یعنی وثاقت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہ اشارہ کیا اس لیے کہ جن روایات کا ذکر ہو رہا ہے وہ روایات اس اعلیٰ سند کی مالک ہیں۔ اس میں ہے کہ زرارہ نقل کرتے ہیں، کہنا ابو جعفر علیہ السلام یقول، امام باقر علیہ السلام کہا کرتے تھے،
کہتے تھے لا تکون الخطبۃ والجمعہ والصلاۃ رکعتین علی اقل من 5 رہط الامام و اربعہ. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خطبہ و جمعہ و 2 رکعت یعنی 2 خطبے اور 2 رکعت نماز جمعہ یہ قائم نہیں ہو سکتے علی اقل من 5، 5 سے کم مقدار میں یہ قائم نہیں ہو سکتے. اگر 5 سے کم ہے تعداد تو پھر نہ خطبہ پڑھا جا سکتا ہے اور نہ 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں یعنی جمعہ کی. پھر کیا پڑھیں گے؟ پھر زور پڑھیں گے آپ. اگر آپ کے پاس 4 نمازی اور 1 امام نہ ہو. 5 رہط والامام و اربعہ، امام اور 4 اور آدمی، امام اور 4 نمازی، امام اور 4 بالغ عاقل مکلفین، 4 بچے نہ، 4 عورتیں نہیں، یا مثلا 2 بچے اور 2 عورتیں مل کے 4 ہو کے، یہ بھی نہیں. 4 بالغ مرد جب تک اکٹھے نہیں ہوتے، اور 5واں امام جمعہ قائم نہیں ہو سکتا. خوب یہاں پر خود قرینہ موجود ہے کہ امام سے مراد امام جماعت مراد ہے، لیکن اس روایت کے اندر امام کا لفظ آیا ہے. اسی طرح روایت دیگر ہے ان ابی عبداللہ علیہ السلام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ یہاں پر عدد ہے لیکن امام کا ذکر نہیں ہے. اس روایت کو نہیں پڑھتے ہم. روایت چہارم ہے، امام باقر علیہ السلام سے ہے. الا من تجب الجمعہ، پوچھا گیا کہ جمعہ کس پر واجب ہے؟ قال تجب علی 7 نفر من المسلمین ولا جمعۃ لاقل من 5 من المسلمین. جمعہ کتنے افراد پر واجب ہے؟ فرمایا کہ 7 افراد پر. 7 مسلمان ہوں تو جمعہ قائم ہوگا، اور ان 7 سے کم پر جمعہ قائم نہیں ہوگا. 5 سے کم پر جمعہ قائم نہیں ہوگا. 7 ہونے چاہیے. اگر کسی وجہ سے معذوری ہے اور تعداد کم ہے تو 5 سے کم نہیں ہونے چاہیے، کم از کم 5 ہونے چاہیے. احدہم الامام، ان 7 میں سے 7واں امام ہوگا، یعنی ایک امام بھی ہوگا ہر جمعہ. اب فرض کرو اگر امام معصوم مراد ہو تو جمعہ تو ہر شہر میں قائم ہونا ہے. ایک امام معصوم ہے ایک زمانے میں، تو ایک امام معصوم کتنی جگہ جمعہ پڑھائیں گے؟ آج کے زمانے میں اگر امام معصوم ہوں اور جمعہ ہو پوری دنیا میں، پاکستان بھر میں اب ہزاروں مساجد ہیں جن میں جمعہ ہو رہا ہے، کس میں امام پڑھائیں گے جا کر؟ جبکہ ہر مسجد میں جہاں بھی جمعہ ہوگا امام چاہیے. یعنی اگر 10,000 مساجد میں 10,000 جگہوں پر جمعہ قائم ہے تو 10,000 امام بھی چاہیے. وہ 10,000 امام معصوم کہاں سے لائیں گے؟ 10,000 امام چاہیے. جتنا جماعت جمعہ ہوں گی اتنی مقدار میں امام چاہیے، یعنی امام جمعہ و جماعت چاہیے. فَإِذِ اجْتَمَعَ السَّبْعَ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَطَبَهُمْ. کہ یہ ایک طرح کی نص ہے یہ روایت کہ امام سے مراد امام جماعت ہے. اس میں کہ جب 7 اکٹھے ہو جائیں، 7 مسلمین، 7 مومنین، وَلَمْ يَخَافُوا، اور خوف بھی نہ ہو، ڈر بھی نہ ہو ان کو. یہ خوف بعد میں وضاحت کروں گا میں اس خوف سے کیا مراد ہے. آیا خوف مخالفین کے حملے کا خوف ہے، حکومت کا خوف ہے، یا جماعت کے قیام کا خوف ہے؟ لم یخافو شرط ہے کہ 7 آدمیوں خوف بھی نہ ہو. اس وقت امہم بعضہم، انہی 7 میں سے بعض امامت کریں گے، وہ خطبہم، اور خطبہ بھی دیں گے انہی 7 میں سے. یہاں امام کا لفظ نہیں آیا بلکہ امہم بعضہم. 7 آدمی جب اکٹھے ہو جائیں کسی جگہ، واجد الشرائط، یعنی پاگل نہ ہو، 7 پاگل نہ ہو، یا یوں بھی نہیں ہے کہ 3 ٹھیک ہوں 2 پاگل ہوں ان میں، ایسے بھی نہ ہو. مکلفین، عاقل، بالغ اور آزاد، یہ 7 آدمی ان واجد الشرائط اگر جمع ہوں، اس صورت میں انہی 7 میں سے بعض، خوف نہ ہونے کی صورت میں انہی 7 میں سے بعض امامت کریں گے. امہم بعضہم، یہی بعض ان میں سے اٹھ کے جو واجد الشرائط ہے، جو دوسروں کی نسبت بہتر احکام جانتا ہے، عادل ہے، وہ اٹھے گا امامت کروائے گا. وَخَطَبَهُمْ، اور یہی بعض یعنی جو امام کرے گا یہ خطبہ بھی دے گا.
امامت بھی کروائے گا، جماعت بھی کروائے گا اور خطبہ بھی دے گا یہاں پر، یعنی امام جماعت انہی 7 میں سے کوئی بنے گا۔ خوب یہاں پر تجب ہے، قال تجب علی 7، نماز جمعہ واجب ہے 7 افراد پر، کم از کم 5 ہوں، اور جب یہ 7 یا 5 اکٹھے ہوں تو انہی میں سے بعض امام بن جائیں گے اور بعض خطبہ دیں گے اور دوسرے ان کے پیچھے نماز قائم کریں گے۔ خوب یہ 2 روایات پڑھ لی ہیں، وقت آج قلیل ہے، گزر گیا ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ عرض ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دین کو، قرآن کو، روایات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔